ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کنبے اور قبیلے میں انسانوں کو بانٹا ہے، لیکن ہم سب آخر میں ایک ہی ماں کے اولاد ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاتی کا معاملہ لے کر وواد کھڑا کرنے والوں، حقیقت میں انسان اللہ کو بہت طریقے سے پکارتا ہے۔ کوئی رام سے پکارتا ہے، کوئی رحمان سے پکارتا ہے، کوئی کسی اور نام سے خطاب کرتا ہے، لیکن آخر میں سب کا خدا، سب کا ایشور ایک ہی ہے۔ جس طرح دودھ کے ذریعے سے گھی بھی بنتا ہے، دودھ کے ذریعے سے مکھن بھی بنتا ہے، دہی بھی بنتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ان گھی کے بارے میں اگر تحقیق کیا جائے، ان گھی سے اگر کہا جائے کہ تمہارا وجود کیسے ہوا ہے، جب انسان سرچ کرنے جائیں گے پتہ چلے گا کہ دودھ سے گھی بنا ہے، دودھ سے ہی دہی بنا ہے، دودھ سے ہی مکھن بنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طرح دودھ اصل ہے اور یہ تمام چیزیں اس کی فرع ہے، تمام چیزیں اس کی شرع ہے، میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح ایشور کو لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یہ تو صحیح ہے، لیکن سب مانتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو پھلانے والا، ہم سب کو کھلانے والا، ہم سب کی پیدائش کرنے والا، ہم سب کو جلانے والا، مارنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ سب جانتا کہ ایشور ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب کو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، ہم سب کا خدا ایک ہی ہے، ہم سب کا ایشور ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کا وسیلہ لیتے ہیں، ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کو سیڑھی بناتے ہیں، ایشور کا وسیلہ لینے کے لیے ہم اور آپ کسی کو زینہ ٹھہراتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، ہم اور آپ دماغ میں خیال لا سکتے ہیں، اپنی ذہن میں یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا ایک ہے، ہم سب کا جلانے والا، ہم سب کا مارنے والا ایک ہی ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، ذاتی معاملے میں بھی بات کیوں، مندر اور مسجد میں بھی بات کیوں؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آئے لوگوں، آئے مانو ذاتیوں، آئے انسانوں، آئے مانو ذاتی، آئے آدم کے بیٹوں، آئے بنی آدم، تم سب آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم سب آپس میں ایک ہو، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان اگر کسی ہندو بھائی کے مندر کو توڑے، ایک مسلمان اگر ہندو بھائی کے مندر پر حملہ کرے، میرے پیارے ساتھیوں، اس میں سب کو اخطا ہونا ہے، مسلمان کو بھی اخطا ہونا ہے، اور اس مسلمان کو جو مندر توڑ رہا ہے اس کے اوپر جا کر اتیاچار کرنا ہے، اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس کو مارنا، اس کو سمجھانا ہے، اور یہ کہنا یہ مندر بھی عبادت خانہ ہے، یہاں پر بھی ایشور کا نام لیا جاتا ہے، یہ بھی مقدس جگہ ہے، تم اس مندر کو کیوں توڑ رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہا کرتے تھے کہ کسی کے بزرگوں کو، کسی کے محترموں کو، چاہے کوئی کسی بھی کو مانے، تم اس کے شان میں گستاخی نہ کرو، تم اس کو گالی نہ دو، وہ بھی اس کے شان میں تمہارے خدا کو، وہ بھی اس کے شان میں تمہارے معبودوں کو گالی دیا کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اگر ہندو مسجد پر اٹیک کرے، پوری ہندو کو، پورے ہندوستان کے ہندوؤں کو بھی اس میں اکٹھا ہونا ہے اور کہنا کہ اے بھلا تم مسجد کو کیوں توڑ رہے ہو؟ اس مسجد میں بھی ایشور کا نام لیا جاتا ہے، اس مسجد میں بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے، اس مسجد میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کا نام مندر رکھا گیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ مسلمان کیوں اس چیز کا نام مسجد رکھا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز اگر مسلمانوں کے ذہن میں آ جائے، یہ چیز اگر ہندو بھائیوں کے ذہن میں آ جائے، عیسائی بھائی کے ذہن میں آ جائے، تو کوئی کسی کے چرچ کو نہیں توڑیں گے، کوئی کسی کے گرجا پر آگ نہیں لگائیں گے، کوئی کسی کی عبادت خانہ کو آگ لگا کر جلائیں گے نہیں، کوئی کسی کے مندر نہیں توڑیں گے، کوئی کسی کے مسجد پر حملہ نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو گزر گیا ہمارے پرخوں نے کیا، چاہے وہ مسلمان میں ہو، چاہے ہندو میں ہو، چاہے عیسائی میں ہو، جو گزر گیا، اللہ فرماتا ہے آئے لوگوں، جو گزر گیا، اب تمہیں آخری راہ دیکھنا ہے، تمہیں کسی کا وسیلہ لینا نہیں، کون کیا کر کے گیا۔ کوئی اگر مسلمان کسی مندر پر اٹیک کر کے گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو تمہاری مسجد
में अटैक करे। कोई अगर हिंदू तुम्हारे मस्जिद पर अटैक करके गया, हमला करके गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इख्तिदार पे आए, तुम कुर्सी पर आए तो तुम उसका बदला लेने के लिए उसका मंदिर तोड़ो, तुम उसका बदला लेने के लिए चर्च तोड़ो, गिरजा तोड़ो। कुरान तो हमेशा एक दूसरे को मोहब्बत और भाईचारा सिखलाता है। इससे ज्यादा भाईचारा क्या हो सकता है कि कुरान ने सबको भाई भाई करार दिया है। इससे बड़ा और भाईचारा क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ फला, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मती, सुन लीजिए मेरा पैगाम है। अगर आप खाना खाकर अपने पेट को तसल्ली देते हैं, इत्मीनान हो जाते हैं, लेकिन हाँ सुनिए, तुम्हारे बगल में तुम्हारे पड़ोसी अगर भूखा रह जाए, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। कोई इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए जो चीज़ पसंद कर रहा है वो हिंदू भाई के लिए भी ना पसंद करे, वो जब तक वो अपने दूसरे भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करे। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब है हम शॉपिंग कर रहे हैं, ईसाई भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, हिंदू भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, मेरे भाइयों यहूदी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। रास्ते में बाजार में कोई ऐसा सामान मिला, कोई ऐसी चीज मिली जो खूबसूरत हमें नजर आया, लेकिन हम उस चीज को अपने लिए पसंद कर लिए, लेकिन हम ये समझते कि हमारे यहूदी भाई को वो चीज ना मिले, उसको खराब चीज मिले। हम ये समझते हैं कि हमारे हिंदू भाई को गलत चीज मिले, हमारे हिंदू भाई को घटिया किस्म के सामान मिले। नौज बिल्लाह, आप समझ जाइए, अगर आपके अंदर ऐसा अकीदा है, आपके अंदर ऐसी अकीदत है, तो आप कामिल मोमिन नहीं है। इस्लाम तो यही कहता है, हदीस यही कहती है, अल्लाह के नबी यही फरमाते हैं, आए मोमिनो, कामिल मोमिन बनने के लिए तुम वही चीज अपने लिए पसंद करना जो चीज तुम दूसरों के लिए पसंद करते हो, वही चीज अपने लिए भी पसंद करो। यानी अपने लिए जो अच्छे अच्छे सामान पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद किया करो। इससे भाईचारा का पैगाम और किस मजहब दे रहा है। यहां तक फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में किसी इंसान को किसी जात और बिरादरी की हैसियत से ना देखो, बल्कि इंसानियत के चश्मे से देखो, इंसानियत के नजर से देखो। कोई इंसान अगर पानी में डूब रहा है, पानी में डुबकी ले रहा है, आप उसको ये ना देखें कि हिंदू है, आप उसको ना देखें कि ईसाई है। मुसलमानों, अपना अखलाक पेश कीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुसलमान अगर उमर जैसा अदल व इंसाफ, अल्लाह के नबी जैसे अखलाक और किरदार निभाना शुरू कर दे, कोई ज़रूरत नहीं है दावत व तबलीग करने की। अखलाक पेश कीजिए। आप ही को देखकर गैरों ने चलना सीखा था, लेकिन हम और आप हैं कि अपने आप की इज्जत दांव पर लगा, हम और आप हैं कि अपनी इज्जत को बेकार करते चले आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप ही वो कौम है जिसकी उंगली पकड़कर चलना गैरों ने सीखा था, लेकिन हम और आप भी आपस में बातें, थोड़ी छोटी बातें को लेकर, थोड़ी थोड़ी सी बात लेकर आपस में लड़ाई, आपस में दंगा, आपस में फसाद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक यहूदी इंसान डूब रहा है, एक हिंदू भाई पानी में डूब रहा है। आए मुसलमानों, तुम्हारी हदीस तुम्हारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है। आज मैं आपको ताकीदन कह रहा हूँ कि तुम्हारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है। वो नबी जिसको सिराज मुनीरा, तमाम इंसानों के लिए रोशन चिराग बनाकर भेजा गया था। आए मुसलमानों, आप उसको यहूदियत के चश्मे से ना देखिए, आप उसको हिंदू के चश्मे से ना देखिए, बल्कि आप उसको इंसानियत के चश्मे से देखिए कि कोई इंसान डूब रहा है, कोई यहूदी डूब रहा, कोई यहूदी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई दलित नहीं, बल्कि एक इंसान पानी के अंदर डूब रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य ये है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पानी से बचा लें, डूबने से बचा लें। कोई आग में जल रहा है, हम उस आग से उस इंसान को बचा लें। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ा इंसानियत का दर्ज देने वाला, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला कौन सा धर्म हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं आपको असल मकसद की तरफ लौटाना चाहता हूँ। अभी जो मामला छिड़ा है, अभी जो मामला छिड़ा शाही मस्जिद को लेकर, और इसमें कहा गया है कि ये पहले मंदिर था, इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वाराणसी वकील ने ये अभी क्लियर किया कि इस मस्जिद को छानबीन किए जाएंगे,
شاہی مسجد کو چھان بین کی جائیں گے، گیان یاپی مسجد، اس کو تحقیق کیے جائیں گے کہ یہاں پہلے حقیقت میں مندر تھا یا پہلے مورتی تھی یا نہیں، اس کی چھان بین ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتر پردیش کے ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران نے ایک مضامین لکھا اور اس میں بہت بڑی اچھی بات کہی اور مسلمانوں سے دعا کی اپیل کی کہ مسلمان اگر ہم سے وہ مسجد چلی جاتی ہے لیکن ہمیں اس وقت امن و امان اور شانتی کے ساتھ کام لینا ہے، دنگا فساد نہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں سے اپیل کی کہ مسلمان نماز کی حالت میں، مسلمان تہجد کے وقت میں، مسلمان بھرے مجمع میں اور دل ہی دل میں یہ دعا پڑھتے رہے کہ لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ احتجاج نہ کریں، اس کے علاوہ پروٹیسٹ نہ کریں، ہمیشہ امن و امان کا پیغام دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب خدا کو حفاظت کرنی تھی خانہ کعبہ کی تو ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کر لی تھی، اس لیے ہم اور آپ پہلے اپنے آپ کے اندر ایمان پیدا کریں۔ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس کی چھان بین کی جائے گی، کیجئے، ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اگر کسی بھی برادری کے جگہ کو قبضہ کر کے اس جگہ پہ مسجد بنا دیے جائے تو اس مسجد میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مدینے میں ایک شخص تھا جن کا نام راہب، ابو عامر راہب، عیسائی تھا۔ انہوں نے خط لکھا منافقین کو، کیا ہے منافقین، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کہ سازش میں نے رچی ہے، مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے کہ سازش رچی ہے۔ ایک کام کرو، ایک خط لکھ رہا ہوں اور یہ خط روم کے بادشاہ قیصر کے نام پر لکھ رہا ہوں، اور روم کے بادشاہ قیصر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو تم سب کو اجتماعیت دکھانا ہے، تم سب کو اجتماعی طاقت دکھانا ہے۔ میرے پیارے، کیا ہو گیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے خط لکھا کہ مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمان کو ہلاک کرنے کے لیے، مسلمان کی بربادی کے لیے کام کیا جائے۔ مدینے پر جہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد بنی تھی، اس جگہ پر قباء پر ایک اور مسجد بنائی جائے دھوکہ دینے کے لیے۔ اس واقعے سے ثابت یہ ہوگا کہ مندر توڑ کر مسجد بنانے میں ہماری عبادت ہوگی یا نہیں۔ کتنا اچھا واقعہ تھا لیکن آپ نے ماحول ہی بگاڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے خط لکھا منافقین کو کہ ایک مسجد بنائی جائے اور اس مسجد کو اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر عبادت ہوگی، اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، لیکن وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، صرف یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمان کی ہلاکتی کے لیے، مسلمان کو برباد کرنے کے لیے وہ مسجد بنائے جائیں گے۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا گیا۔ سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب مسجد بن کے تیار ہوئی اور اس مسجد کے نیچے میں لوگوں نے، منافقین نے تلواریں رکھی، اس مسجد کے نیچے میں منافقین نے ہتھیار رکھے، خفیہ طور پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کو پیٹنے کے لیے انہوں نے نیچے تلواریں رکھی، تیر وغیرہ رکھا کہ جب روم کا بادشاہ قیصر حملہ کرنے کے لیے آئے، مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، ہم اندر ہی اندر اس کی مدد کر سکے۔ کیونکہ منافقین کا دل آپ جانتے ہی ہے، جب مسلمان کی قوم میں چلا جائے کہے گا اے ہم تو مسلمان ہیں، جب ہندو کی قوم میں چلے جائے، مشرکین کی قوم میں چلے جائے، عیسائیت کی قوم میں چلے جائے تو کہیں گے اپنے آپ کو ہم کہاں مسلمانوں کے ہیں، ہم تو تمہاری ہی مدد کر رہے ہیں۔ منافقین نے یہ سازش رچی تھی کہ مسجد کے نام پر ایک مکان بنایا جائے اور اس مکان کے نیچے تلواریں رکھی جائے، اس مکان کے نیچے تیر رکھا جائے، تاکہ جب روم کا بادشاہ قیصر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، ہم اس مسجد کے نیچے سے تلواریں نکال کر، ہم اس مسجد کے نیچے سے تیر نکال کر ہم مسلمانوں پر حملہ کر سکے، مسلمانوں کو مار سکے، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ سکے۔ انہوں نے یہ سازش رچی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز برداشت نہیں آئی۔ پھر ایک بہانہ کیا کہ چلو اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ آئیے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ اس کا مطلب کیا تھا
اللہ کے نبی جب نماز پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے، مسلمانوں کو پتہ لگے گا کہ یہ جگہ مسجد ہے حقیقت میں۔ آپ کو فرمایا اللہ کے نبی آپ اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں مجھے غزوہ تبوک کی تیاری کرنی ہے اور اس تیاری میں مشغول ہوں، میں یہ عذر پیش کرتا ہوں، میں تمہاری اس مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد آپ ایک جگہ آرام کر رہے ہیں، ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں، ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں، اتنے میں اللہ فرماتا او جبریل جاؤ میرے حبیب کو یہ پیغام سنا دو، یہ آیت نازل کر دو، اور یہ آیت نازل کر دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو منافقین جس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ اصل میں مسجد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو ضرار، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے فلاں صحابی جاؤ اس مسجد کا انہدام کر دو، جاؤ اس مسجد کو گرا دو، جاؤ اس مسجد میں آگ لگا دو۔ صحابہ نے آپ کا حکم مانا اور آپ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے گئے اور اس مسجد کو گرا دیا، اس مسجد کے اندر آگ لگا دیے، اس لیے کہ اس مسجد کو عبادت کے لیے نہیں بنائے گئے، اس مسجد کو اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اس سے مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہماری مسجد نہ بنے، جو پتہ چلا جو غیر کی جگہ پہ ہماری مسجد بنے وہاں پر ہماری عبادت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ چاہتے تو منافقین کو سمجھا سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے منافقین تم یہ سازش جو رچی ہے یہ سب چھوڑ دو، اس جگہ سے خفیہ طور پر جو تم نے سازش رچی تلواریں نکال لو، تیر نکال لو اور اس جگہ میں عبادت خانہ بنا لو، نماز ادا کرتے رہو۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد میں آگ لگا دو اور آگ لگا کر اس مسجد کو ختم کر دو۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی بڑے ظالم تھے، نعوذ باللہ، جب مسجد بن گئی تھی تو پھر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مسئلہ یاد کر لیجئے کہ مسجد کو توڑنا کیسا ہے۔ مسجد کے نام پر اگر کوئی مسجد بن جائے، مسجد کے نام پر کوئی اگر اس زمین کو دے دے تو آپ زندگی میں اس مسجد کو کبھی توڑ نہیں سکتے ہیں، آپ مرمت کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو توڑ کر اس کا نام و نشانہ نہیں مٹا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مسجد زرار ہے اس کی اصل بنیاد عبادت کے لیے نہیں تھی، اس کی اصل بنیاد تو اس لیے تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، مسلمانوں کو پریشان کیے جائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان بزدل نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر سوچ ہے، مسلمانوں کا قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، تاریخ میں ایسے ایسے واقعات بھرا پڑا ہے کہ مندر توڑ کر اگر مسجد بنائے جائیں وہاں پر ہماری لاکھوں اگر نماز ادا کر لیں ہم اور آپ، اس میں قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر یہ بھی کہا کہ تاج محل جو یہ ہے تیجو محل کے نام سے تھا، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہاں جو مقبرہ بنا ہے ممتاز کے نام سے، یہ مقبرہ نہیں یہ مندر ہے، اس کا نام بدل دیا جائے گا۔ اب بڑے شوق سے بدلیے، ہم اس میں خوش ہیں، لیکن جو داغ آپ دے رہے ہیں مسلمانوں کے نام پر، دھبا دے رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مندر تھا، اس کو توڑ کر بنایا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تاج محل ہمارے دیش کے لیے کتنا مفید ہے، ہمارے دیش کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، لیکن ہم اور آپ اس میں وواد اگر کھڑا کریں گے اور اس تاج محل کو گرا دیں گے، او ہندوستان والوں، اے ہندو واسیوں، اے ہندوستان میں رہنے والوں، چاہے عیسائیت ہو چاہے مسلمان ہو، آپ جانتے ہی ہمارے دیش کی کرنسی کتنے پیچھے چلی گئی ہے، اور یہ تاج محل ایک ایسا گھر بنایا گیا ہے، اس میں ادر کنٹری سے لوگ بھی آیا کرتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے، اس محل کو دیکھنے کے لیے، اور اس میں ہمارے دیش کو خزانہ مل رہا ہے، اس میں ہمارے دیش کو بینیفٹ ہو رہا ہے، اس میں ہمارے دیش کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس تاج محل کو بھی گرا دیا جائے، اس تاج محل کو چھان بین کر کے اگر جہاں پر 20 کمرے آج بھی بند ہیں اس کو اگر توڑ کر اس کا نام و نشانہ مٹایا جائے تو سمجھ سکتے کہ ہندوستان کتنے بربادی کے دہانے میں ہے۔
ہیں اچھا کہا تھا، وکیل صاحب نے اچھا کہا تھا۔ وکیل صاحب نے یہ کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، تم اس 20 کمرے کو توڑنے کی بات کر رہے ہو، اس کو چھان بین کرنے کی بات کر رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ تاج محل کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے، مقبرہ کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے، اس کو توڑا جائے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جہاں پر سپریم کورٹ بنا ہوا ہے، جہاں پر ہائی کورٹ بنا ہوا ہے، کیا تم یہ کہو گے، مسلمان جا کر یہ کہے گا آئے سپریم کورٹ کے باشندہ، آئے سپریم کورٹ کے مالک، آئے سپریم کورٹ کے ونر، یہاں پر ہماری ایک مسجد تھی، چلو سپریم کورٹ کو توڑا جائے، ہائی کورٹ کو توڑا جائے، اور اس میں دیکھا جائے کہ ہماری مسجد واقعتاً اس کے نیچے ہے یا نہیں۔ بہت اچھا جواب دیا تھا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے مسلمانوں، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو ورگلانا نہیں ہے، آپ کو دیس میں احتجاج نہیں کرنا ہے، اور آپ کو ہمیشہ امن و امان کا درس دینا ہے، انسانیت کا پیغام لوگوں کو دینا ہے، خون خرابہ نہیں کرنا ہے۔ یہ دیس ہمارا بھی ہے، اور اس دیس میں بسنے والے ہم بھی ہیں، اس دیس کو آزاد کرنے والے ہم بھی ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اسلامی بھائی چارہ کا درس ہے، ہمارے پاس اسلامی بھائی چارہ کی تعلیم موجود ہے۔ ہم تو ہمیشہ ایک دوسرے کو ایکتا، ہم تو ہمیشہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی مانتے ہیں، اور یہاں تک قرآن میں فرماتا ہے آئے دنیا کے مانو ذاتی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ لہذا اس سے بڑا درس اور کس مذہب میں ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے معاملے میں ہمارے سامنے آج کے موجودہ دور میں ایسے ہو رہے ہیں۔ آپ کو اس میں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی مسلمان بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے اور یہ کہتے کہ چلو ہندوستان ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہندوستان برباد ہو جائے، نہیں، یہ دیس ہمارا بھی ہے، اور ہمارے نبی نے سکھلایا محبت کرنا دیس سے۔ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے جا رہے تھے، اور اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے آپ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے خانہ کعبہ، تجھے یہاں تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، لیکن تجھ سے پیار ابھی بھی باقی ہے، تجھ سے محبت ابھی بھی باقی ہے۔ میرے نبی نے وطن سے محبت کرنا سکھلایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دیس ہمارا بھی ہے، لیکن آپ کو اکڑنا نہیں ہے، آپ کو ہاتھ دھرے ہاتھ بیٹھے رہنا نہیں چاہیے، آپ کو دیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے پروجوں نے کیا تھا، ہمارے پرخوں نے کیا تھا اس دیس کی ترقی کے لیے۔ میرے بھائیوں، جس کا نام لے کر آج مسلمان کو سریعام مارا جاتا ہے، جے شری رام کے نعرے لگا کر، ہندو بھائیوں حقیقت بتا رہا ہوں، آج محبت بھری پیغام دے رہا ہوں، ایسا رام جنہوں نے کسی کو ایک گال پہ تھپڑ مارنا برداشت نہیں کیا، اور یہ کہا جو کسی انسان کو بغیر قصور کے تھپڑ مارتا ہے اس کے اندر سے انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ رام، جب اس کو کہا گیا کہ بھارت کو، اس کا ایک بھائی کا نام تھا بھرت، سنگھاسن پر بٹھایا جائے گا، اس کی ماں کا یہ آدیش تھا کہ اس کو سنگھاسن پر بٹھایا جائے گا، اور کب بیٹھائے گا؟ جب تک رام کو بنواس نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں اس طرح ہماری یہاں آج چناؤ چلتا ہے 5 سال کا، اس زمانے میں تھا 14 سال کا۔ یاد کر لیجیے اس چیز کو، بہت بڑی مثال ہے۔ رام جی نے بنواس جانا پسند کر لیا اور کہا کہ بھارت کو ہی اس جگہ کا ایودھیا کا راجہ بنایا جائے، بھارت کو ہی ایودھیا کا پردھان منتری بنایا جائے۔ رام جس کا نام لے کر لوگوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، انہوں نے کرسی چھوڑ دیا، گدی چھوڑ دیا، سنگھاسن چھوڑ دیا اور بنواس جانا گوارا کر لیا، لیکن اسی رام کے نام پر مارا جاتا ہے۔ ہندو بھائیوں، کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم سے زیادہ ہم رام کو ماننے والے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بھگوان کا درجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن تم سے زیادہ ہم رام سے عزت کرتے ہیں، تم سے زیادہ ہم رام کو پیار کرتے ہیں۔ جو رام کبھی یہ نہ چاہو کہ کسی انسان کو مارا جائے، آج یہ کہتے ہو کہ بھارت کو رام راج بنا دیا جائے۔ ہم خوش ہیں کہ بھارت کو رام راج بنا دیا جائے۔ جب بھارت کو رام راج بنا دیا جائے گا، پھر کوئی کسی انسان کو نہیں مارے گا، کوئی انسان کسی بے قصور انسانوں کے اوپر وار نہیں کرے گا، کوئی جے شری رام کا نعرہ دے کر کسی انسان کو قتل عام نہیں کرائے گا۔ میرے پیارے ساتھ، ہم خوش ہیں کہ آپ رام راج بنائیے جو رام راج کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہا تلسی داس جی نے رامائن کے اندر کہ جاگی رہی بھاونا جیسی پربھ مورت دیکھی تن تیسی۔ جو آپ جس درشٹی سے آپ جس انسان کو دیکھیے گا، آپ کو ویسا ہی نظر آئے گا۔ مسلمان اگر کسی انسان کو سوچے یہ آتنگی ہے، مسلمان کسی انسان کے اوپر پوری نظر ڈالے اور کہیے دیش کا غدار ہے، آپ کو حقیقت میں لگے گا کہ یہ دیش کا غدار ہے۔
اسلام کو دیکھ کر غیروں کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آتنکی کا تعلیم دیتا ہے، آتنکی کا درس دیتا ہے، آتنکی کو بڑھاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسا سوچو گے ویسا پاؤ گے، جیسا سوچو گے ویسا رزلٹ آئے گا، ویسا نتیجہ آئے گا۔ اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ تلسی داس جی نے تو ہی کہا تھا کہ اگر تم اپنی سوچ نہیں بدلو گے، تم اگر کسی انسان کو کسی انسان کو اگر ظالم کی نظر سے دیکھو گے، کسی انسان کو غدار کی نظر سے دیکھو گے، کسی انسان کو دیش دروہی کی نظر سے دیکھو گے، تمہیں حقیقت میں وہ انسان ویسا ہی لگے گا۔ واللہ عالم ویسا ہے یا نہ ہو، لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ اسلام آتنکی کا تعلیم دیتا ہے، آتنکی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آتنکی کا درس دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام جو ہمیشہ یہ کہتے آ رہا ہے، اے لوگو تم سب آپس میں بھائی بھائیو، لہٰذا کسی انسان کے اوپر یہ ذمہ داری، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بھائی کافر ہے تو تم اس کا مال لوٹ لو، تمہارا بھائی مشرک ہے، تمہارا بھائی یہودی ہے تم اس کا سامان چرا لو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام جب بھائی چارہ کا معاملہ آتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اسے خطاب نہیں کرتا ہے۔ اسلام قرآن جب بھائی چارہ کی بات آ جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا یا ایھا المسلم، بلکہ جب بھائی چارہ کی بات آ جائے، جب انسانیت کی بات آ جائے، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مانو جاتی، اے انسانوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑھ کر کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت کا سمویدھان لکھا، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت کا چلنے کا طریقہ، بھارت میں سیکولرزم کا طریقہ، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت میں چناؤ آیوگ کیسے کرایا جائے، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پولیس کی گائیڈ لائن بنائے، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت میں رہنے کا، بھارت میں کس کو کس کا درجہ، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کسی کو پردھان منتری کا اور کسی کو مکھ منتری کا درجہ، وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو بالکل بزدلی نہیں، بزدلی کے شکار نہیں تھے، ڈرپوک نہیں تھے، قائر نہیں تھے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اے لوگو، اسلام کی تعلیمات پر نظر ڈالیے، کسی مسلمان کو نہ دیکھیے۔ اسلام میں جو تعلیمات ملتی ہے، اسلام میں جو پیغام ملتا ہے، عمر نے جو سکھا کر گیا ہے، عمر نے جو عدل و انصاف قائم کیا ہے، اللہ کے نبی نے جو اخلاق بیان کیا ہے، قرآن نے جو کہا ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے، اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے ہیں، اور کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں چھوٹا بنایا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر دلت نیچی جاتی کے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا اور کمتر محسوس کر رہا تھا، اس لیے بہت سارے مذہب کا اسٹڈی کیا، بہت سارے مذہب کو پڑھا، بہت سارے مذہب کا مطالعہ کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے مانو ذاتی، اے دنیا کے انسانوں، تم سب کو آپس میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم بڑے ہیں، کوئی برہمن ہے، کوئی سودر ہے، کوئی میاں ہے، کوئی سید ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی کچھ ہے، اے سوچنا نہیں ہے۔ تم سب کی ماں ایک ہی ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے، لہٰذا تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب اس چیز کی تعلیم کو پڑھا، جب اس چیز کا درس پڑھا، اس چیز کا پیغام ان کو ملا، وہ بھی چیخ کر کہنے لگا اب مجھے اسلام لانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام لایا نہیں، لیکن ضرور اس کے دل میں اسلام اثر کر دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ تمہارے نزدیک میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں، کوئی کالا اور گورا نہیں، اسلام میں ایک کالے کی اتنی ہی عزت ہے جتنی گورے کی عزت ہے، ایک بڑا کی اتنی ہی عزت ہے جتنی کہ چھوٹے کی عزت ہے۔ ایک لائن پہ اگر کھڑے ہو جائے، ایک کالا بھی کھڑا ہے، ایک غریب بھی کھڑا ہے، ایک امیر بھی کھڑا ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو ایسا سبق نہیں دیا ہے، اسلام میں ایسا اس کو پاور نہیں دیا ہے کہ ہم بڑے ہیں، تم چھوٹے ہو، ہم گورے، تم کالے ہو، تم اس لائن سے نکل جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے زیادہ بھائی چارہ کا درس اور کون سا مذہب دے رہا ہے؟ اس سے زیادہ بھائی چارہ کی تعلیم اور کون سا مذہب دے رہا ہے؟ اسلام نے ہمیشہ لوگوں کو چلنا ایک صفے اور ایک لائن، ایک قطار پہ کھڑا کرنا سکھایا ہے۔ کوئی انسان کسی کو چھوٹا، کوئی انسان کسی کو بڑا، کوئی انسان کسی کے نظر میں چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب آپس میں مسلمان ہیں، ہم سب آپس میں انسان ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس چیز پر عمل کر رہے ہیں، وہ الگ چیز پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم سب ایک ہی